السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 105 سے لے کر کے آیت نمبر 110 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آیتوں کے ترجمے سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر جو اب ذکر شروع ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر خیر اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ان کی قوم کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا، انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو کس طرح سے دعوت دیا، کیسے ان کے قوم کے لوگوں نے جھٹلایا ان کو، ان تمام باتوں کی تفصیلات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کا کتنا بھیانک انجام قوم نوح کو بھگتنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ جب ہم نے سورۃ الشعراء کا آغاز کیا تھا تو اسی وقت ہم نے بتلایا تھا کہ سورۃ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا اور ان کے قوموں کا ذکر کیا، اور خاص طور سے ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور نبیوں کو جھٹلانے کے پاداش میں، نبیوں کو جھٹلانے کے جرم میں ان لوگوں کو کتنا بھیانک انجام، ان لوگوں کو کتنے بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، جس کو اللہ کی توفیق سے ہم ابھی آپ کے سامنے اور آج بھی اور کل آج کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ دیکھیے، مرسل اور اسی سے آتا ہے مرسلین۔ مرسل ایک رسول کو کہتے ہیں اور مرسلین کہتے ہیں بہت سارے رسولوں کو، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہاں پر ذکر بھی ایک ہی نبی کا ہو رہا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، یعنی نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، ان تمام کی جو بنیادی تعلیم تھی، جو عقیدہ تھا، وہ بالکل ایک ہی تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا، وہاں پر فوراً بعد ان کی دعوتوں کا جب ذکر کیا اللہ نے، تو تمام نبیوں نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ مختصر بات ہے جو نبیوں نے دعوت کے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے اس قرآن کریم میں بیان کیا۔ لیکن اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ اصل میں عقیدہ کی ایک بنیاد ہے جس کو توحید کہتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں بنیادی تعلیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ صرف ایک رسول نوح علیہ السلام ان کی طرف آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کی بنیادی تعلیم ایک، اور ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا، اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں کہا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ جھٹلانے والے ہیں، یہ اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اپنے ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا، ان کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھا،
ان پر ایمان لانے کے بعد جب عیسائیوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جس کی وجہ سے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ تو ایک نبی کو اگر جھٹلائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کہ اللہ کی دعوت ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کا حکم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تم لوگ جھٹلا رہے ہو۔ سامعین کرام، آگے سیدنا نوح علیہ السلام نے مزید کہا فتقوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھ تک پہنچتا ہے اس پیغام کو، ان حکموں کو بغیر کمی بیشی کے میں تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرتا ہوں نہ اس میں سے کچھ کٹ کرتا ہوں، پوری امانت داری کے ساتھ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام اور احکام میرے سامنے نازل کرتا ہے میں بغیر کمی بیشی کے تم تک پہنچا دیتا ہوں، اسی لیے میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ دیکھو میں نے پوری زندگی تم لوگوں کے درمیان گزاری ہے، میری زندگی بالکل بے داغ ہے، بالکل صاف ہے، میں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کو جھوٹ کہا جائے گا، میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ مکر و فریب سے کام نہیں لیا، میں ایک امانت دار اور سچا انسان ہوں۔ لہٰذا جب میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی، کبھی کوئی چال بازی نہیں کی، کبھی کوئی مکر و فریب نہیں کیا، تو کیا آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں گا؟ میں بالکل سچی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس بات کو بغیر کمی بیشی کے میں تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اسی چیز کو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں جو بغیر کمی بیشی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جو برحق بات ہے تم تک پہنچا رہا۔ اس کے بعد کہا فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا میرے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ ابھی نبی کے بارے میں بدگمانی لوگوں نے کیا کیا؟ یہ جھوٹ بات، ادھر ادھر کی بات، لوگوں سے سیکھی ہوئی بات، اپنی طرف سے لکھی ہوئی بات مجھ تک پہنچاتا۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام کے زمانے کی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں کہی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا اس کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے تھے، یہ بات بالکل معلوم ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ تم نے جھوٹ بات پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے لوگوں نے امین اور صادق کہا کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات بتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بتلایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تم لوگوں کے درمیان ایک عرصے تک رہے ہیں، انہوں نے بھی تو کوئی جھوٹ بات نہیں کہا، لہذا فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس نبی کے بارے میں بدگمانی سے بچو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ یعنی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میرے بارے میں بدگمانی سے بچو، اور یہ سمجھو کہ میں اللہ کا سچا بھیجا ہوا امانت دار رسول ہوں، جو بات بیان کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، لہٰذا تم لوگ میری اطاعت کرو۔ اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام نے مزید اپنے قوم کے لوگوں کو کہا، کیا کہا؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جو دعوت کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا ہے، اور جو اللہ کا حکم پوری تندہی کے ساتھ، پوری جواب دہی کے ساتھ، پوری مشقت کے ساتھ میں جو تم لوگوں کے سامنے پہنچا رہا ہوں، یہ بالکل بے لوث اور بے غرض ہے۔ تم لوگوں سے میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں کہ تم لوگ مجھ کو معاوضہ دو، میں تمہارے درمیان اتنا سارا کام کر رہا ہوں تم مجھ کو تنخواہ دو، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے جو رب العالمین ہے، لہذا فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت ہے
جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو من و عن ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آگے ان باتوں کو سن کر کے قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیسا رویہ رہا، کیسا سلوک رہا، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔